الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا تین اہم قبائل کے ساتھ جو کہ یہودیوں کے قبائل تھے مدینہ المنورہ میں، قبیلے بنو قینقاع، نمبر 2 بنو النضیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ المنورہ آمد ہوئی تو یہ تینوں قبائل کے لوگ موجود تھے۔ آپ کا ان سے معاہدہ ہوا کہ تم ہمارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر لڑو گے نہیں، اور کبھی دشمن ہم پر آ جائے حملہ کرنے کے لیے تو تم ہمارے طرف سے ہمارے دشمن کے ساتھ کیا ہے لڑائی لڑو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ تم ہمارے خلاف کبھی کسی دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی سازش، ہمارے خلاف کوئی پلاننگ، لڑائی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کبھی اگر کوئی دشمن آ جائے ہم پر حملہ کرنے کے لیے تو ایسی حالت ہے تم ہمارے طرف سے ہمارے ساتھ کیا ہے لڑو گے اور قتال کرو گے، دشمن کو کیا ہے دھکا دیا جائے اور پیچھے ہٹایا جائے۔ لیکن یہ تینوں قبائل نے معاہدہ وعدے کے باوجود وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل سے کیا ہے نپٹا، اور بہت ہی بہترین صحیح طریقے سے، جس میں عدل و انصاف پایا گیا، ایسا پہلو آپ نے کہا ان تینوں قبائل کے ساتھ کیا ہے اپنایا۔ قبیلہ بنو قینقاع جو ہے بہت ہی زیادہ حد سے تجاوز کر گئے۔ ایک تو خوش فہمی میں یہ مبتلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا قبیلہ بنو قینقاع کے لوگ کہ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہمارے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو قلعے وغیرہ بنائے گئے ہیں یہ بہت ہی مضبوط ہیں۔ ہم اس معاملے میں ہمارا معاملہ ویسے نہیں جیسے کفار مکہ، قریش مکہ کا، کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے آسانی سے کیا ہے ان پر کیا ہے غلبہ پا لیا۔ ہم تو ایک مضبوط ہیں، ہمارے ساتھ نپٹنا محمد کا کیا ہے آسان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تنبیہ قرآن مجید میں کیا ہے آیات نازل فرمائیں کہ تم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ قبیل قریش کے لوگ بھی غزوہ بدر کے موقع پر بہت کچھ تیاری سے آئے تھے، لیکن مسلمانوں کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی جنگ کی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر جو کمزور تھا اس موقع پر اللہ نے اسی ہی کو کیا ہے غلبے سے نوازا، اور جو بظاہر مضبوط تھا اسے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے مغلوب کیا۔ اس سے تمہیں کیا ہے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب قبیلہ بنو قینقاع کی طرف سے ایک اور حرکت سرزد ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان عورت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنو قینقاع کے خلاف کیا ہے لڑا جائے، اس کے لیے تیاری کی جائے اور لشکر تیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے ان کے پاس پہنچے، یہاں تک کہ یہ اپنے قبیلے میں جا کر کے انہوں نے اپنے قلعوں میں جا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 15 دن تک محاصرہ کیا، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبات تھے، جو تجویز آپ نے پیش کی تھی ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے، یہ تمام تجویزیں بنو قینقاع کے لوگوں نے کیا ہے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تجویز یہ تھی کہ ان کے جو مال ہیں ان کو شمار کر کے لے لیا جائے،
اسے مال فی بنایا جائے۔ مال فی کہتے ہیں ایسا مال جو بغیر لڑائی کے حاصل کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری اصطلاحات ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کہتے ہیں ایسا مال جو کہ لڑائی کے موقع پر لڑنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ ادھر جو تھا مال فی تھا، کیونکہ بغیر کسی لڑائی کے صرف معاہدے اور وعدے کی بنیاد پر وہ مال حاصل کیا گیا قبیلے بنو قینقاع کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لینے کے بعد ویسے ہی تقسیم کرنے کا حکم دیا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا۔ رہی بات قبیلے بنو قینقاع کے جو مرد حضرات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اور ان کے بارے میں کیا تجویز پیش کی تھی؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قینقاع کے تمام مرد حضرات کی گردن مارنے کا ارادہ کیا، لیکن جو رأس المنافقین ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ قبیلے بنو قینقاع کا حلیف تھا، یہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے حلفاء، اپنے حلیف قبیلے بنو قینقاع کے افراد کی کیا ہے، اس نے کیا ہے ادھر معافی طلب کی کہ یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، معافی کا معاملہ کیا جائے، اور ان میں سے کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح عبادہ ابن الصامت، یہ بھی قبیلے بنو قینقاع کے حلیف تھے، لیکن جب اس قبیلے کے لوگوں نے، قبیلے بنو قینقاع کے لوگوں نے جب عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو عبادہ ابن الصامت نے کیا ہے ان سے براءت کا اظہار کیا۔ لیکن جو منافقین تھے، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے ان کی حرکتیں دیکھی، اس کے باوجود اس نے کسی قسم کی براءت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایسے موقع پر بھی کیا ہے وہ ان کی طرف سے کیا ہے دفاع کرتا رہا کہ یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان میں سے کسی کو بھی کیا ہے قتل نہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور ان میں سے کسی کا بھی جو ہے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی یہ ہمدردی یہود بنی قینقاع سے، اللہ تبارک و تعالی نے بطور تنبیہ ان دو آیتیں نازل فرمائیں۔ ارشاد باری تعالی، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فترى الذین في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ادھر دوست سے مراد کیا؟ دوست سے مراد ادھر کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں ویسے ہمدردی نہ رکھو جو ہمدردی صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ ان سے تعلقات رکھو، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، آنا جانا، عیادت زیارت ہے، اگر پڑوسی ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں تک معاملہ دوستی کا ہے تو ان سے کیا ہے تم دوستی نہ کرو۔ دوستی میں جو ہمدردی پائی جاتی ہے وہ ہمدردی ان کے ساتھ تمہاری نہیں ہونی چاہیے، باقی تمام معاملات رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں سے لین دین کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، موت ہوئی، تو اس موقع پر آپ کا ایک لباس جو جنگ کے موقع پر پہنا کرتے تھے وہ بطور رہن گروی ایک یہود کے پاس تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض طلب کیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہود بچہ جو کہ موت کی حالت میں تھا، مرض الموت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت، اس کی زیارت بھی کی۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، لیکن جب بھی ان کے گھر کوئی خاص اہتمام ہوتا، جانور ذبح ہوتا،
تو اس میں سے گوشت کا ایک حصہ اپنے پڑوسی یہودی کے گھر سب سے پہلے پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ سب جو ہے ملتا ہے ہمیں، اس سے یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا اخلاق ان کے ساتھ صحیح رہے، ہمارے طرف سے ان پر کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ لیکن جہاں تک معاملہ دوستی کا ہے اور خاص ہمدردی کا، جو ہمدردی صرف مسلمانوں کے ساتھ پائی جانا چاہیے، اس قسم کا معاملہ ہمارا یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا معاملہ تھا کہ وہ سفارش کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، انہوں نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں، جو کچھ نقصان پہنچائے، درگزر کا معاملہ کرے، ان کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو ہمدردی میں تجاوز کر گیا، دوستی میں یہود کے ساتھ تجاوز کر گیا کیونکہ منافق تھا، تو اللہ نے بطور تنبیہ اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہود و نصارہ میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت ہی اچھے تعلقات، آپس میں دوستی کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو تم میں سے ان کی ہمدردی رکھے اور اسی طرح ان کی ہمدردی رکھے، ان سے خاص تعلقات قائم کرے، خاص اہتمام کرے دوستی کرنے کے لیے، فإنہ منہم، یقیناً ایسا مسلمان بھی کیا ہے انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اے نبی تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اور ادھر کون لوگ مراد ہیں جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے؟ ادھر مراد منافقین ہیں، ان کا دل بیمار ہے، مریض ہے۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے اندر کفر ہے، اور بظاہر اگرچہ انہوں نے ایمان لے آیا، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کی کوئی ہمدردی نہیں، دل بیمار ہو چکا ہے ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کا دل بیمار ہے، کیا کرتے ہیں؟ یُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہ منافقین بہت ہی جلدی جلدی دوڑ کر جاتے ہیں ان کے پاس جو اہل کتاب میں سے ہیں، مطلب بنو قینقاع، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے طرف سے کوئی حکم لے آئے، کوئی فیصلہ فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالی تمہاری کیا ہے مدد فرما دے۔ مطلب یہ کہ بنو قینقاع کے ساتھ اگرچہ یہ منافقین جا کر مل جاتے ہیں تو تم مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، عن قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یأتی بالفتح، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے فتح سے نوازے گا، کامیابی سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں موقع دے گا بنو قینقاع سے لڑنے کا، اللہ انہیں شکست دے گا اور ان کا مال تمہارے پاس آسانی سے آ جائے گا، او امر من عنده، یا کوئی اور معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیش آئے گا۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھو فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، انہوں نے جو اپنے اندر چھپا کر کے رکھا تھا اس معاملے کو لے کر یہ بہت ہی جلدی نادم ہوں گے اور جو ہے افسوس کریں گے۔ ان منافقین نے اپنے اندر کیا چھپا کر رکھا؟ ان منافقین نے اپنے اندر اسلام کی دشمنی، اسلام کی نفرت، اور اللہ کے آخری رسول پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں انہوں نے اپنے اندر اپنے دلوں میں بغض، عناد اور نفرت، حسد رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی جلد ایسا موقع آنے والا ہے ان منافقین کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ یہودیوں کی ہمدردی، قبیلے بنو قینقاع کی ہمدردی جتلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم مسلمان اگر اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تو مسلمان کی طرف رہو، مسلمانوں کی ہمدردی دکھاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ بنو قینقاع کی ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ بہت ہی عن قریب ہے
کہ ان کو کیا ہے اپنی اس حرکت کے بارے میں کیا ہے ندامت اور حسرت کا کیا ہے سامنا کرنا ہوگا۔ تو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اور اس کو معلوم ہے کہ بنو قینقاع کے لوگوں نے کتنا تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود وہ بنو قینقاع کی ہمدردی ہی ظاہر کر رہا تھا اور سفارش کر رہا تھا اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے یا رسول اللہ بنو قینقاع کے نوجوانوں کو معاف کر دیجئے، ان کے مردوں کو چھوڑ دیجئے، نہ ان کو جو ہے قیدی بنائیں اور نہ ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قتل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی باتوں کو مان لیا تاکہ شاید کچھ اصلاح ہو جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جو ہمدردی تھی یہ ہمدردی اللہ کو ناپسند تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور تنبیہ یہ 2 آیات نازل کی، اور یہ 2 آیات صرف اور صرف عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ یہ قاعدہ، یہ ضابطہ اور یہ تعلیم پر ہمیں عمل کرنا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا خاص جگری دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے خود ہی کیا ہے ساتھی ہیں اور یہ ہمدرد ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو ان کی طرف مائل ہوگا ان کی ہمدردی رکھے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کیا ہے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خاص ہمدردی اور خاص محبت کرنے کی جو ہے توفیق دے، اور اسی طرح یہود و نصارہ کے ساتھ جو معاملہ تعلقات ہو وہ اعتدال اور میانہ روی کی راہ اس میں اختیار کی جائے، نہ کہ اس میں بھی کیا ہے حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے۔ المہم حضرات، یہ تھا قبیلہ بنو قینقاع کا معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہ پر قرآن مجید میں مختلف آیات اس موضوع سے متعلق کیا ہے نازل فرمائی، اور اسی کی کیا ہے آپ حضرت کے سامنے کیا ہے وضاحت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم